नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औलाद भी इमलाक भी जागिर भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, नाहक उठे शमशीर तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आज नारे तकबीर की आड़ में जिस तरह से डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी ने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि वो मुस्लिम परस्त हैं, मुस्लिम कौम के साथ हैं, उनका गर्चे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक है, उनका गर्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक है, उसके बावजूद वो मुसलमानों के साथ हैं, वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबरान के साथ हैं। उन्होंने आते ही मंच पर सबसे पहले अल्लाहु अकबर नारे तकबीर के नारे लगवाए और उसके बाद एक गाथा गाई जिसे अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले गाया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब मेंबरों को तय करना है कि मेंबर डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी के नारे तकबीर पर विश्वास करेंगे या उनके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर विश्वास करेंगे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े होने पर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होने पर। ये तो 11 अगस्त की तारीख तय करेगी जब पेटी में सारे उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो जाएगी और 12 अगस्त या तकरीबन 13 अगस्त को इस बात का फैसला होगा, क्योंकि जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे उसी हिसाब से गिनती और उसकी समय सीमा तय होगी कि नतीजे 12 की लेट नाइट आएंगे या 13 को लेट आफ्टरनून आएंगे। ये तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन आज डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी जब लेक्चर दे रहे थे, जब मेंबरान को संबोधित कर रहे थे और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि वो हर हाल में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के 4000 लाइफ मेंबरान के साथ हैं, गर्चे वोटिंग राइट सिर्फ 2054 लोगों के पास हासिल है। उस बीच आप इस तस्वीर को देखिए और ये तय कीजिए कि डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी बयान दे रहे हैं, मेंबरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेंबर हैं कि प्लेट लेकर के खाने की टेबल पर लाइन लगाए हुए हैं। उससे उनकी गंभीरता, उससे उनकी संजीदगी और उससे उनके साथ जुड़े होने का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इसको आने वाले दिनों में कैसे टैकल करेंगे डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज उन्होंने इस बात को साबित करने पर पूरा बल लगाने की कोशिश की, पूरा जोर देकर के कहा कि वो मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हैं। साथ ही देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, देश के संविधान का जिक्र किया, देश के आईन का जिक्र किया कि जो भी दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में अधिकार मुसलमानों को या दूसरी कम्युनिटीज को दिए गए हैं वो उनको मिल करके रहेंगे, उनको कोई उससे रोक नहीं सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी जब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नारे तकबीर लगाने की आड़ में लोगों की लिंचिंग कर दी जाती है और उनसे जबरदस्ती जय श्री राम या राम जी के नाम पर या शिव जी के नाम पर या अन्य दूसरे देवी देवताओं के नाम पर उनसे कहा जाता है उनका नाम जपो, अगर आप नहीं जपोगे तो आपकी लिंचिंग कर दी जाएगी और इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी इस पर किस तरह से विराम लगाएंगे यह आने वाला समय बताएगा। आइए हम आपको डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी की इस स्पीच पर छोड़े चले जाते हैं। फैसला आपको करना है। 11 अगस्त की तारीख बेहद अहम है। ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कौन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का अध्यक्ष बनता है या नहीं बनता है, किसके सर कांटों भरा ताज जाता है। क्योंकि ये वाला जो टेन्योर है उसमें जिस तरह से मेंबरान की शमूलियत हुई है, मेंबरान का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और मेंबरान की कीमत बढ़ी है, उसने कहीं ना कहीं ये तय कर दिया है कि आने वाले सालों में अगर किसी ने काम नहीं किया तो उसको एक आंख भी मेंबरान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप लोग देखना चाहेंगे कि जिसके बारे में वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो लोग जिसके बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन शख्स है और वो कैसा शख्स है, मैं एक बात आप सबको क्लियर कर दूं, ना मैं इनका हूं ना मैं उनका हूं, मैं सिर्फ आपका हूं। जो इंडिया इस्लामिक सेंटर का है मैं उसी का हूं।
بڑے شاعرانہ انداز میں یہ محفل سجی تھی. میں شاعر تو نہیں ہوں بٹ لیکن ایک بات سے میں شروع کرتا ہوں. اچھے نے اچھا اور برے نے برا سمجھا مجھے. اچھے نے اچھا اور برے نے برا سمجھا مجھے. جس کو جتنی ضرورت تھی بس اتنا ہی پہچانا مجھے. اگر مجھے کوئی بہت بڑا سے بڑا پلیٹ فارم کا آفر بھی آ جاتا تو شاید میں قبول نہیں کرتا. جب میں نے دیکھا کہ سراج الدین قریشی صاحب نے جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے جو آنریبل ممبران ہیں, دا آنریبل ممبرز, جب ایک سراج قریشی صاحب ایسے ہو سکتے ہیں تو آپ سوچئے وہ 4000 سے زیادہ جو ممبران ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں. I salute every India Islamic Culture Center members and I'm here. میں آپ کے سامنے ہوں. یہاں پہ میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں, میں دینے کے لیے آیا ہوں. I'm here not to take anything but to give. I'm not an opportunistic. میں نے زندگی میں کسی سے کچھ نہیں لیا, بلکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ جہاں بھی جاتا ہوں, جب بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی خدمت لے سکتا ہے, میں اس کے لیے حاضر ہوں. اور آج انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں, خادم کے لیے, ایک خادم کی طرح. کیونکہ حضور نے کہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک خادم ہوتا ہے, وہ ایک سرونٹ ہوتا ہے. میں آپ کا سرونٹ بننا چاہتا ہوں, میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں, اور میں آپ کے سامنے میری خدمات پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. ایسا دن نہیں گیا کہ جب میں صبح اٹھا ہوں اور محنت مزدوری کی ہو, اور رات کے 10, 11, 12 بجے جب بھی میں نے نکلا ہوں اپنے آپریشن تھیٹر سے یا اپنے کوئی بھی کام سے, میرے دل میں ایک فخر ہوتا ہے, میرے دل میں اور میرے دماغ میں ایک جنون ہوتا ہے جب وہاں پہ باہر رکے ہوئے لوگ جو صبح میں رو رہے تھے, جو صبح میں سوچ رہے تھے کہ آج تو یہ زندگی گئی, جب میں شام میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو زندگی دی تو میرا دل, میرا جوش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میں پھر صبح فجر کے بعد کھڑا رہتا ہوں خدمت کرنے کے لیے. میں نے اپنی زندگی کی شروعات ایک چھوٹے سے ڈاکٹر سے طرح کی, پھر میں سینئر کنسلٹنٹ بھی بنا, میں ڈائریکٹر بھی بنا, چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی بنا. میں نے بہت سارے چیزیں بہت کم عمر میں دیکھی ہے. ایسی کوئی سٹیج نہیں یا ایسی دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں کا میں چیف گیسٹ نہ رہا ہوں. میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رہ کے میں کہہ سکتا ہوں, اس یونیورسٹی کے اس پہ رہ کے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے پتا ہے, ایک گاؤں سے میں نکلا, ایک گاؤں سے نکل کر میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوا. اس کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے, خدا کی جو مہربانی ہے یا میرے ماں باپ کی دعا ہے یا آپ لوگوں کا سایہ ہے, تو اس میں بس ایک چیز تھی, وہ تھی ایجوکیشن, ایجوکیشن, ایجوکیشن. اور میں یہ مانتا ہوں کہ میرے قوم میں, میرے دیش میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو جس کو ایجوکیشن نہ ملا ہو. اگر وہ ایجوکیشن پائے گا تو اس کے ہاتھ میں کٹورا نہیں رہے گا. اگر وہ ایجوکیشن پائے گا وہ یونائٹڈ رہے گا. اگر وہ ایجوکیشن پائے گا وہ ٹالرنٹ رہے گا. وہ اگر وہ ایجوکیشن پائے گا وہ اپنے حق کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے انصاف کی بات کہے گا. وہ آپ کے سامنے رہ کے وہ کھڑے ہو کے وہ کہے گا, کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. کیونکہ اس کو پتا ہے یہ سرزمین بھی میری ہے, یہ سرزمین میری ہے, اور میرا ایمان بھی میرا ہے, اور میرا اسلام بھی میرا ہے. دنیا کی کوئی طاقت مجھے میری حق کو لینے سے کوئی روک نہیں سکتا. جتنا حق ہر ایک کا ہے اتنا ہی حق میرا ہے, آپ سب کا ہے, ہر قوم کا ہے. میں آپ سب کے سامنے کہہ کے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں ایک جو میرا کرنے کا انداز رہے گا وہ الگ رہے گا. آپ نے کئی لیڈروں سے ملے ہوں گے, ان کا انداز الگ ہے. کیا لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. میں آپ کا ہوں, آپ کا تھا اور آپ کا رہوں گا.
میرا دین اگر اسلام ہے تو اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور جو اگر میرا کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے, اگر میرا جو اسلام کہتا ہے, کوئی دنیا کی طاقت مجھے روک نہیں سکتی اس کو کرنے کے لیے. میں یہ بات ضرور کہوں گا, انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ممبرز کا ہے, ممبرز کا تھا, ممبرز کا رہے گا. جو ایک ممبر ایک اپنے آپ میں انسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ سوچو اگر 4000 ممبر کھڑے ہو جائیں گے اس دیش کا کیا ہوگا, اس دنیا میں کتنی بلندی پر جائے گا. میرا ایک ہی کام رہے گا, میں سب ممبران کو اپنے ساتھ لے کے, ان کے ساتھ رہ کے, ہر ایک کو اس کی آئیڈینٹی دلاؤں, ان کو سیکیورٹی دوں اور ان کو ایکویلٹی دوں, اور وہ فخر سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہندوستان, میرے قوم, میرے مطلب ہر ایک کے لیے ہم لوگ کھڑے رہیں گے, آئیڈینٹی دیں گے, سیکیورٹی دیں گے, ایکویلٹی دیں گے. میں چاہوں گا بہت لمبا نہیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آدمی کو پرکھنے کے لیے بہت زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک خادم آپ کی خدمت کرے گا, انشاءاللہ مجھے قبول کیجئے. میری ٹیم میرے سامنے ہے, میرے پینل میرے سامنے, ان کو قبول کیجئے. ورنہ تو اللہ نے مجھے خدمت کا موقع بہت دیا, اور مجھے اللہ کے ذات سے یقین ہے کہ جب تک اس میرے اندر زندگی رہے گی میں خدمت کرتا رہوں گا. کیونکہ خدمت کرنے کا جو مزہ ہے, جو دینے کا مزہ ہے, وہ لینے میں نہیں ہے. انشاءاللہ ہم 20 کروڑ لوگ ہیں, ہماری دیش کی جو یہ ہے 130 کروڑ ہے. ہم بہت مضبوط دیش ہیں اور بہت مضبوط قوم ہیں. ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے, مل کے رہیں, اور انشاءاللہ مل کے رہیں گے. یونائٹڈ وی سٹینڈ, ڈیوائیڈڈ وی فال. میرا بس مقصد رہے گا ہم یونائٹڈ رہیں, ہر مسئلے مسائل کو ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. وقتاً فرصت ہم ایک دوسرے کی طاقت رہیں گے. میں یہ چاہوں گا ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو, جیسے جسم کے حصے میں اگر کہیں پہ زخم لگتا ہے تو پورے شریر کو اس کا درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب ہم میں سے کسی ایک ممبران کو کوئی تکلیف ہو کسی طرح کی, ہم سب لوگ ایک جٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں اور اس درد کو محسوس کریں اور اکٹھا ہو کے اس کو سولو کریں. ایک جٹ ہو کے ہم اس کے لیے کھڑے رہیں. انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اس کی حفاظت بھی کریں گے, اور اس طرح کے بہت سارے ادارے ہم لوگ بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے کنیکٹیویٹی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے کہنے کے لیے بھی ہمت بھی چاہیے. اللہ کا شکر ہے, مجھے پتا ہے کہ ہم صحیح ہیں, اور ہماری جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہندوستانی ہونے کے لیے, جو ہمارے اندر کانسٹیٹیوشنل پاور دیا ہے, اس پاور کو ہم یوٹیلائز کریں گے. اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھی, اور پورے قوم کے لیے بھی, اور پورے ہندوستان کے لیے بھی, اور پورے ملک کے لیے. میرا رب العالمین ہے, اس لیے ہم پورے کائنات کے لیے ہم لوگ کام کریں گے. بہت بہت شکریہ, بہت میں نے آپ سے بہت درخواست کی کہ اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھیں, میرے ساتھ مل کے چلے, اور انشاءاللہ ہم ایسے کام کریں کہ جب دنیا سے ہم خالی ہاتھ جائیں یہاں سے, تو جنت کا دروازہ ہمارے لیے وہاں پہ کھلا رہے.